अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बेवफाई नावल अब्दुल अहद भट्ट की कलम से लिखा गया उसकी आखिरी किस्त। नावल अच्छा था, सादा सा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्या काम है तुम्हें? वो इस लम्हे शदीद गुस्से में अपने घर में मौजूद था जब भी उसके घर के दरवाजे पर 2 से 3 मरतबा बेल बजी तो उसने सख्ती से दरवाज़ा खोलते हुए सामने खड़ी हुई यास्मीन से सवाल किया, जो परेशानी के आलम में उसकी तरफ देख रही थी। शहजाद, बात सुनो, सिर्फ कुछ देर तुमसे बात करना चाहती हूँ। देखो, जो कुछ तुमने सुना है वो सब झूठ नहीं है यास्मीन। मैं ही बेवकूफ़ था जिसने इन तमाम बातों पर यकीन नहीं किया था, और आज तो तुमने खुद अपने मुँह से कहा। अब किस मुँह से झूठ कहोगी? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कोई झूठ बोला है या मैंने कुछ इस तरह की हरकत की है, मगर मेरी बात तो सुनो। तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। यास्मीन अंदर दाखिल होते हुए अपनी बात सुनाने पर उससे जिस पर वह सख्ती से दरवाज़ा बंद किया और अंदर की तरफ बढ़ गई। बताओ, क्या कहना चाहती हो? बल्कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ मैं सुन चुका हूँ, इसके बाद यहाँ पर रहना मुश्किल है। बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊँगा, फिक्र मत करना। बाकी तुम्हें जो सफाई देनी है तुम दो। शहजाद ने सख्ती से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिस पर वह सख्ती से मुठ्ठियाँ भींच गई। शहजाद, मैं जानती हूँ जो कुछ तुमने सुना है वो एक मर्द के लिए नाकाबिले कबूल होता है, लेकिन अपनी सफाई में मैं देना चाहती हूँ। इसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला हुआ तुम ले लेना। छोड़ना हुआ छोड़ लेना, अपनाना हुआ अपना लेना। मैंने जब वो बात कही थी तो उस वक्त मैंने कहा था कि मैंने अपनी माजी की वजह से सब कुछ किया, और अपना माजी मैं तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और तुम वो वाहिद शख्स हो जिसे मैंने चाहा है। शहजाद, उसके लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत बता रही हूँ। यास्मीन ये कहते हुए एक लम्हे के लिए खामोश हुई तो शहजाद ने माथे पर बल लिए हुए इसकी तरफ देखा। ठीक है, कहो, सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। क्या कहना चाहती हो तुम अपनी सफाई में? वो जब कुछ लम्हात के लिए खामोश रही तो शहजाद ने यह बात करते हुए इसे बोलने के लिए कहा। बहुत साल पहले की बात है। मैं, मेरी अम्मी और मेरा भाई एक हसीन ज़िंदगी जी रहे थे, खुशी खुशी रहते थे। मेरे अब्बू की वफ़ात मेरे बचपन में हो गई थी। मैं अम्मी ने हमेशा बहुत मेहनत से पाला। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया भी था, हर ज़रूरत पूरी की, बाबा की कमी को महसूस नहीं होने दिया। हम बहुत खुश रह रहे थे जब ही एक दिन मेरी ज़िंदगी में वो शख्स आया जिसने मेरी ज़िंदगी की काया पलट कर रख दी। मैं वो लड़की थी जो हमेशा मुस्कुराती हंसती रहती थी, हमेशा अपने दोस्तों के साथ खुश, अपने घर वालों के साथ खुश। हर किसी किस्म का कोई रंजिश, कोई गुला शिकवा नहीं था। फिर एक दिन वो शख्स मुझे मिला। हमारे मोहल्ले में एक बहुत अमीर ख़ानदान था। इनका छोटा बेटा जमशीद, पता नहीं इसकी नज़र कब मुझ पर पड़ी, कैसे पड़ी, लेकिन वो मेरे पीछे लग गया। बार बार मेरा रास्ता रोकता, ये कहकर कि मेरी मोहब्बत करता है। अगर कहीं बाहर जाते तो मेरे पीछे जाता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। हर बात का ध्यान रखता। कुछ भी खाने के लिए अगर घर पे आता तो वो घर के सामने खड़ा हुआ देख रहा होता था कि खाना रिसीव करने के लिए मैं आई हूँ या कोई और। अगर मैं जाती थी तो बार बार रास्ता रोककर मुझसे सवाल करता था कि मैं क्यों गई, उससे मेरा क्या ताल्लुक़ है। फजूल के सवालात लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करती रही। मैं इसे बहुत तंग आ चुकी थी। मैं बार बार इसके सवालात का जवाब नहीं दे सकती थी, बल्कि मैं इसे चाहती ही नहीं थी, लेकिन वो पागलों की तरह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था। एक रात उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, और इसी वजह से मैंने उसके चेहरे पर एक ज़ोर थप्पड़ मार दिया। उसने भी आगे बढ़कर मुझे मारने की कोशिश की, मगर ना जाने क्यों वो वहाँ पर से चला गया। 2 दिन तक वो मेरे सामने ना आया, और तीसरे दिन जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस पहुँची तो मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था। मेरी अम्मी की रोने की आवाज़ें दूर दूर तक गूंज रही थीं। मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ है। ये देखकर मुझे शदीद तजस्सुस हुआ और अंदर अंदर परेशानी महसूस होने लगी। और जब मैं अंदर पहुंची तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। जैसे लगा कि जैसे मैं हकीकत में तो मौजूद ही नहीं हूँ, मैं तो कहीं और हूँ। मेरे सामने मेरे भाई का खून से लथपथ वजूद पड़ा हुआ था। इस पर किसी ने हमला किया था। मैंने झुककर उसकी सांसें चेक की, लेकिन सांसें बंद थीं। वह इस दिन हमें छोड़कर चला गया था। किसी ने उसकी जान ले ली थी। वो 18 साल का था, मगर किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी इसकी। हमें नहीं मालूम था कि किसने इसके साथ ये किया, बल्कि हमें तो इस बात का कोई होश ही नहीं था। बस इसी बात का सदमा था कि वो हमें छोड़कर चला गया। इसके जाने के बाद तो जैसे अम्मी अपना ज़हनी तवाज़ुन खोने लगी थी। मेरे लिए परेशान रहती, मुझे कहीं भी जाने ना देती, हत्ता कि मैंने यूनिवर्सिटी तक छोड़ दी थी।
گھر کی ذمہ داری اٹھا لی اور یوں ہی 2 مہینے گزر گئے، اور ان 2 مہینوں میں 1 سے 2 مرتبہ میرے سامنے آیا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس وقت تو میں مکمل طور پر اس کے بارے میں بھول چکی تھی، مگر پھر 3 ماہ بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا اور وہ اسی کا تھا، جمشید کا۔ اس کا نام سنتے ہی میرے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات پھیلے اور میں نے صاف طور پر امی کو اور اس کے ماں باپ کے سامنے جا کر یہ کہہ دیا کہ میں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انہیں میں نے وہاں سے بھیج دیا۔ کافی غصے میں تھی اس وقت میں، لیکن میری امی کافی پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بعد میرے لیے رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے کہ منہ پھٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ہم ماں بیٹی اکیلی ہو گئی تھی نا، اس لیے کسی کو کیا پرواہ تھی کہ وہ کیا بک رہا ہے۔ امی میری کافی پریشان رہنے لگی کہ جوان بیٹی گھر ہے، کب شادی ہوگی، اپنے گھر کی ہو جائے۔ بھائی کے صدمے سے باہر نکلے تو محلے والوں نے سمجھایا کہ وہ لوگ کبھی بھی رشتہ چاہتے ہیں تو شادی کر دو اس کی۔ انہوں نے اگر اس سب ہونے کے باوجود اس کا رشتہ مانگا ہے تو شاید وہ اسے واقعی اپنی بہو بنانا چاہتے ہوں گے۔ اس بارے میں میری امی نے کافی سوچا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی شادی تو ہو نہیں رہی، تو کیوں نہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر دوں۔ آخرکار بیٹی کا فرض ادا ہو جائے گا، اور پھر وہ لوگ بھی کافی امیر تھے اس محلے میں، اور انہیں اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ بیٹی قریب رہے گی تو ملنے بھی جا سکوں گی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہاں میرے لیے ایک جہنم انتظار کر رہی ہے۔ خیر، میری امی نے مجھ سے سوال کیا، لیکن میں نے پھر کافی غصے سے منع کر دیا، مگر اس وقت انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں اپنا یہ رویہ چھوڑ دوں۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ شادی کر لوں، لڑکا اچھا ہے، یہ ہے، وہ ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ کیسا ہے۔ راستہ روکتا رہا تھا وہ میرا، دم بھرتا تھا میرا، اور اب شادی کر لیتی۔ میری ماں نے مجھے منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور ماں کی بات کیسے ٹالی جا سکتی تھی۔ پھر میں شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ سب کچھ ہوا، فنکشن ہوئے، مہندی، بارات، اور بارات کی رات میں اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اسے پہلے ہی دن اپنا گھر الگ کر لیا تھا، دور نہیں تھا لیکن ان کے گھر کے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کے باقی بھائی بھی الگ ہو گئے تھے، مگر جو اس رات ہوا وہ میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ اس رات شہزادہ اس کی بات کافی غور سے سن رہا تھا اور اس کی کہانی میں اس قدر مگن تھا کہ جب یاسمین خاموش ہوئی تو وہ اس کی طرف دیکھے گیا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ یاسمین وہ رات اپنے الفاظ میں نہیں بتا پا رہی تھی تو ماضی کے کسی گہرے حصے میں کھوئی۔ وہ اس وقت دلہن بنی ہوئی کمرے میں بیٹھی تھی جب ہی وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے یاسمین تھوڑا سا گھبرائی، مگر پھر سوچا کہ اب تو شادی ہو چکی ہے، وہ اس کی بیوی ہے تو وہ سنبھل گیا ہوگا، جبکہ وہ بھاری قدم لیے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ بہتر ہے گھونگھٹ خود ہی اتار لو، مجھ سے فضول کے چونچلے نہیں ہوتے۔ اس کے کہنے پر یاسمین نے اس سے کوئی بھی بحث نہ کی اور اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا، جس پر وہ اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ کافی خوبصورت لگ رہی ہو، بہت زیادہ۔ تمہارا منہ دکھائے کا تحفہ تو رہ ہی گیا۔ وہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جب ہی یاسمین نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور تحفے والا جملہ مکمل کرتے ہی جمشید نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا، جس کو وہ نہایت حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رشتے سے انکار کیوں کیا تھا تم نے؟ اس کا یہ سوال سنتے ہوئے یاسمین کے چہرے پر مزید حیرانگی پھیلی۔ تھپڑ مارنے کی ہمت کیسے کی؟ اس نے ہمت کہتے ہوئے اس سے سوال کیا، جب بھی اس کے چہرے پر ایک اور زوردار تھپڑ مارا گیا جس سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ خبردار جو میرے سامنے اپنی آواز نکالنے کی ہمت بھی کی، ورنہ ایسا حشر کروں گا کہ پوری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی، سمجھے تم؟ جب میں نے عزت کے ساتھ تمہارے گھر میں رشتہ بھجوایا تھا تو تم نے کس وجہ سے انکار کیا تھا، اور کس کے لیے انکار کیا تھا؟ منہ سے بکو۔ وہ شدید غصے میں اس پر چلاتا ہوا بولا، جبکہ یاسمین کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے تاثرات پھیلے اور وہ بیڈ سے اترتی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ بھاگنے کی ہمت کر رہی ہو؟ جواب نہیں دوگی؟ وہ جیسے ہی بیڈ سے اترتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اسی لمحے جمشید نے آگے بڑھتے اس کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور 3 تھپڑ ایک ہی منٹ میں اس کے چہرے پر مارتے اسے بیڈ کے کنارے پر دے مارا۔ کس کے ساتھ تعلق تھا تمہارا پہلے؟ وہ اس سے شدید خوفزدہ ہو چکی تھی، اور پھر جو شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ ہو گیا تھا اس کے بعد تو وہ کیا ہی کرتی بیچاری۔ دیکھو، تم کیا سمجھتی ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے کسی کے ساتھ تعلق نہیں تھا میرا۔ جو بھی تھا لگ جائے گا پتہ، لیکن آج کے بعد اگر تم نے میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش بھی کی تو اس سے برا حشر کروں گا۔ اٹھو، اب 2 منٹ سے پہلے اپنا یہ حلیہ درست کرو۔ سمجھی، یہ جو خون نکل رہا ہے نا، یہ دکھنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر یہ بات کسی کو پتہ بھی چلی جو آج رات ہوا ہے تو یاد رکھنا اگلی مرتبہ گلا دبا دوں گا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے واش روم کی طرف دھکیلا اور شدید غصے کے انداز میں دھمکی دی
जिस पर मैं नम आंखों से वॉशरूम में बंद होते हुए फूट फूट कर रो दी। हाल अपने माजी के इस हिस्से को याद करते हुए एक लम्हे के लिए फिर से उसे ऐसे लगा कि जैसे वो इसी वक्त में है और इसका दर्द फिर से ताज़ा हो गया। उसकी आंखों में नमी फैली। यास्मीन, ये किस किस्म का आदमी था? शहजाद के सवाल को सुनते हुए वो तंजिया मुस्कुराई। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मामला तो अभी और भी बाकी हैं जो तुम्हें बताना है। तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुँची मैं। ये बात करते हुए वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर एक मर्तबा अपनी कहानी को शुरू किया। इस रात जो कुछ हुआ वो मैंने किसी को भी न बताया। हम औरतों की तरह अपने शौहर से डर गई और वो मज़ीद जुल्म की इंतहा करता गया। कोई भी बात होती जो मैं किसी के सामने उसके बात के बरक्स कहती तो वो हर रात एक या दो मरतबा मुझ पर हाथ उठाता। इसका बस नहीं चलता था वो मेरी जान ही ले ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। अगर कभी कोई इसका दोस्त दरवाजे पर आए और दरवाज़ा खोल लूँ गलती से तो इस पर भी मारता था। अब अगर कभी कोई पार्सल आए या पार्सल रिसीव कर लूँ तो तरह तरह के गंदे इल्ज़ामात लगाता था। ज़िंदगी यूं ही गुजरती गई। उसके और मेरे घर वालों के सामने हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर हकीकत मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था कि मैं किस जहन्नुम में जी रही थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने सबको सरप्राइज़ देना चाहा, समेत अपने शौहर। इसलिए मैं इसकी गैर मौजूदगी में हॉस्पिटल गई और जाकर चेकअप करवाया। रिपोर्ट्स आई और कुदरती तौर पर जिस दिन रिपोर्ट्स आई उसी दिन हमारे घर सब आए हुए थे, उसके वालिदैन पे और मेरी अम्मी भी। मैंने सबके सामने ये खुशखबरी सुनाई तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि ना जाने हस्पताल किससे मिलने गई थी जो इससे छुप के गई। उस दिन मेरे सब्र की इंतहा हो गई। मैंने उसके हर एक सवाल का जवाब दिया और उसे इन तमाम बातों से रोकने की कोशिश की, मगर जवाब वही जो पहल होता था। लेकिन इसका ये रवैया रूप मेरी अम्मी ने देख लिया और उसकी बातें भी सुन ली। उससे इन्हें इस कदर सदमा हुआ कि इन्हें एक मेजर हार्ट अटैक हुआ और वो मुझे छोड़कर चली गई। और वो शख्स जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, उसके चेहरे पर तो नदामत का एक तासुर भी नहीं था। वो तो यूँ इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था जैसे वो यही चाहता था। ज़िंदगी रुकती नहीं, चलती चलती एक दिन मुझे एक पार्सल मसूल हुआ जो किसी नौमी नामी लड़की का था। वो इसी का था, लेकिन वो मुझ पर घटिया इल्ज़ामात लगाकर उसे लेकर चला गया। इस वक्त मेरा 5वां महीना चल रहा था और इसी लम्हे मुझे पहली मर्तबा इस पर शक हो गया जैसे वो मुझे चीट कर रहा है। यही बात पता करने के लिए मैंने एक रात उसे नींद की गोलियां देकर गहरी नींद सुला दिया और इसका फ़ोन चेक करने लगी, क्योंकि अगर वो वैसे सोता तो जाग जाता और फिर जो होता वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। हालत ऐसी नहीं थी। जब चेक किया तो मालूम हुआ कि नूर नामी लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में है। रिलेशन कह लो कि निकाह था, लेकिन सबसे छुप कर किया हुआ था, क्योंकि इसके घर वाले दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थे, इसीलिए इसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। लेकिन फिर मुझे पता चल चुका था कि वो मुझे धोखा दे रहा है और किसी और लड़की के साथ भी है। और उसके मैसेजेस को पढ़कर लग नहीं रहा था कि जैसा वो मेरे साथ रहता है क्या वैसा ही वो इसके साथ भी है। मैंने इस लड़की का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया ताकि इसकी लोकेशन चेक कर सकूं। अगले दिन वो घर से निकल गया, ये कह कर के रात को लेट आएगा, और इसी दिन मुझे मालूम हुआ था कि मैं एक बेटी को जन्म देने जा रही हूँ। मैं बहुत खुश भी हुई, मगर मुझे इसका पीछा भी करना था। मैंने सोच रहा था कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम अहमद रखूँगी और अगर बेटी हुई तो नाम हानिया रखूँगी। उस दिन मैं तुम्हारी बेटी को हानिया कहकर पुकार रही थी। यूँ लगा था जैसे मेरी अपनी बेटी मेरे पास आ गई है। मैं अपने शौहर को रंगों हाथों पकड़ना चाहती थी ताकि जो कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, जो जुल्म सह रही हूँ बेवजह, वो तो ख़त्म हो। मैं इस लड़की के घर पहुँच गई और मेरे शक के मुताबिक वो वहीं मौजूद था। जैसे इस लड़की ने दरवाज़ा खोला तो वो काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि वो पहले ही मेरे बारे में जानती थी। अंदर पहुँची तो मेरा शौहर भी मुझे देखकर काफ़ी हैरान हुआ। उसने मुझसे काफ़ी गुस्से से सवाल किया कि मैं यहाँ कर रही हूँ, और मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ मार के बताया कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने उसे बताया कि मैंने उसकी चैट्स वगैरह पढ़ लिए और मुझे मालूम है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ये बात करते हुए यास्मीन एक लम्हे के लिए खामोश हुई और इसे लम्हे शहजाद ने तजस्सुस से भरी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब मैंने इससे पूछा तो उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो भी खुद को झूठा नहीं पड़ने दे रहा था, बल्कि मुझे इल्ज़ाम देने के लिए तैयार खड़ा था। खैर, इस मरतबा मैं उससे डरी ही नहीं। इसकी बात का जवाब न दिया और इससे कहा कि इन दोनों का फेयर चल रहा है। उसके जवाब में उसने मुझे मज़ीद डराने के लिए एक थप्पड़ मारा और खामोश करने की कोशिश की, मगर मैं खामोश होने वालों में से तो नहीं थी। पहले बहुत गुस्सा था, उसके हर एक जुल्म को सहकर मैं यहाँ तक पहुँची थी, लेकिन अब सहना नहीं था। उससे पूछना था कि मेरा इतना सब कुछ सहने के बाद भी क्या वो शख्स मेरे साथ मुखलिस नहीं हो सकता था। काफ़ी बातें हों, काफ़ी इल्ज़ाम लगे मुझ पर। उसकी हकीकत को खोला मैंने, लेकिन उस दौरान उसकी वो दूसरी बीवी जिससे वो छुप कर शादी करके बैठा हुआ था
وہ خاموش رہی اور کوئی بھی بات نہ کی۔ خیر میں ساری بات کر چکی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس بے حیا شخص کو چھوڑ دوں گی، اور میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس وقت میرے پیچھے سے مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں سیدھا زمین پر جا گری۔ اسی وجہ سے میرے پیٹ میں اس قدر شدید درد اٹھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور ایسے کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی دوسری بیوی حیا ہی تھی، اور اس نے اس عمل کے بعد میرے پیٹ پر 3 مرتبہ اپنے پاؤں، جس میں اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی، مارا، اور مجھ سے وہ تکلیف برداشت نہ ہو پائے۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں تھی اور کہاں نہیں۔ ہوش آئی تو معلوم ہوا اس وقت میں اپنے گھر میں موجود ہوں جہاں جمشید کی والدہ تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیونکہ جمشید تو نے بتایا تھا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی، اور اس وقت میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کو کھو چکی تھی۔ میرا مس کیریج ہو گیا تھا، لیکن اب ظلم کی بھی انتہا ہو چکی تھی، اور اب میں خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس لیے میں نے جمشید کی والدہ کو ساری حقیقت بتا دی، اور جمشید کے گھر والوں نے جب اس کی حقیقت کو جان لیا تو اسے اپنے گھر سے اور جائیداد سے بے دخل کر لیا۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گی، جمشید کی والدہ اور اس کے والد بہت اچھے انسان تھے۔ معلوم نہیں کہ یہ شخص کس پر چلا گیا تھا، کیونکہ آج تک انہوں نے مجھ پر نہ ہی کوئی ظلم کیا تھا اور نہ ہی کوئی طعنہ وغیرہ دیا تھا۔ بس خیال رکھتے تھے اپنے بیٹے کی حقیقت کے بارے میں علم ہوتا تو کبھی مجھے اس جہنم میں جینے نہ دیتے۔ خیر سارے معاملات ہو گئے، اور ایک رات جمشید گھر آیا، کافی غصے میں تھا۔ یاسمین پھر سے یہ ساری بات کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکی اور ماضی کے کسی گہرے حصے میں کھو گئی۔ ماضی، تیری وجہ سے ہوا یہ سب؟ تجھ سے کس نے کہا تھا کہ اپنا منہ کھول ان کے سامنے جا کر؟ تو نے اتنی ہمت کر لی تو میرے والدین کے سامنے جا کر ساری حقیقت بولنے لگی۔ بتا۔ چہرے پر شدید غصے کے تاثرات لیے ہوئے اس کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہوا وہ نہایت غصے سے بولا۔ اب بس، اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب میں مزید کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ اتنی دیر تک تمہارا ہر ایک ظلم برداشت کرنے کے بعد مجھے ملا ہی کیا ہے؟ دھوکا؟ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی۔ اس قدر گھٹیا انسان ہو تم کہ اپنی ہی بیٹی کو تم نے جان سے مارنے میں اس کی مدد کی، تو اب تم مجھ سے کسی قسم کی بھی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، سمجھے جمشید صاحب؟ اس مرتبہ یاسمین سے بھی اس سے بنا ڈری اور شدید غصے سے اس کی طرف دیکھنے بولی۔ جب بھی جمشید کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات پہلے، کیونکہ اس نے آج سے پہلے یاسمین کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ، ہاں؟ جمشید نے آگے بڑھتے ہوئے نہایت سختی سے اس کی دونوں ہاتھوں کو تھام کر شدید غصے سے کہا، اور اس لمحے یاسمین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا، جس سے وہ نہایت غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پچھلی مرتبہ جب تو نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا تھا تو اس وقت اپنے بھائی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، اس مرتبہ کس چیز سے ہاتھ دھوئے گی؟ بچہ تو پہلے مر گیا۔ وہ شدت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اور یہ حقیقت جانتے ہوئے کہ اس کے بھائی کا قاتل وہی شخص ہے جس کے ساتھ وہ اتنے دنوں سے رہ رہی تھی، تو یاسمین کے چہرے پر شدید حیرانگی پھیلی، جبکہ سامنے کھڑے ہوئے جمشید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رونما ہو چکی تھی۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ ذرا دوبارہ سے بولنا۔ کیا کہا تم نے؟ تم نے میرے بھائی کی جان لی؟ تم نے مارا تھا اسے؟ یاسمین کو جیسے اپنے کانوں سے سنی گئی بات پر یقین نہیں آ رہی تھی، جبکہ اس کی یہ بات سنتے ہوئے جمشید نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ تمہیں یہ جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ میں نے اس تھپڑ کے انتقام میں تمہارے بھائی کی جان لے لی تھی، اور اب اس تھپڑ کے انتقام میں تمہیں مار بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے ہر حد کو پار کر کے بولا۔ کس طرح کے گھٹیا آدمی ہو تم؟ مجھے تو پہلی رات ہی تمہارے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی۔ کاش مجھے سچ معلوم ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں تم سے ڈرتی رہی کہ تم شوہر ہو میرے، اور تم کس قدر گھٹیا ہو۔ تمہاری وجہ سے میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میرے قریب بھی مت آنا، ورنہ میں تمہارا حشر نشر کر کے رکھ دوں گی۔ یاسمین شدید غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، اور اگلے ہی لمحے اپنے پاس پڑے ہوئے پھلوں کی ٹوکری سے ایک تیز رفتار چھری نکالتے اس کی طرف اشارہ کیا، جب بھی وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مار دے مجھے، جان سے مارے گی؟ چل مار، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح مارتی ہیں۔ وہ اس کو خود کو مارنے کے لیے انسسٹ کرنے لگا، کیونکہ اسے لگتا تھا شاید وہ یہ نہیں کر پائے گی۔ میرے قریب مت آنا، میں تم سے صاف طور پر کہہ رہی ہوں کہ میرے قریب مت آنا، میں اس خنجر سے تمہیں مار دوں گی۔ یاسمین نے خنجر کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے اسے ایک مرتبہ پھر سے وارننگ دی کہ وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے، مگر وہ سننے والوں میں سے کہاں تھا۔ تو مار کیوں نہیں رہی؟ تیرے سامنے کھڑا ہوں، تجھے میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ تو مجھے مار سکے۔ یہ کہتے ہوئے جمشید اس کی طرف بڑھا ہی جب یاسمین نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیزی سے خنجر سیدھا اس کے سینے میں دے مارا، اور جب اس پر جمشید نہ رکا تو 2-3 مرتبہ اس پر وار کرتی اس کو مکمل طور پر مار چکی تھی۔ وہ اپنی آخری سانسیں لیتا ہوا بیٹھ کے کنارے کے ساتھ لگا، جب ہی یاسمین نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ حال
میں نے اس کی جان لے لی تھی، مار دیا تھا اسے جان سے، اور پھر میرا انتقام پورا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے تھپڑ کے انتقام میں میرے بھائی کو بے رحمی سے مار دیا، اور میں نے اپنے بھائی کا انتقام، اپنی ماں کا انتقام، اپنے بچے کا انتقام اور اپنے ساتھ دھوکے کیے جانے کے انتقام میں اس کی جان لے لی تھی۔ اس کی دوسری بیوی کو بھی میں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی، زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، کچھ معلوم نہیں۔ اس وقت سے ہی میں ہر ایک بے وفا مرد کی دشمن بن گئی تھی، کیونکہ ایک دن جمشید نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر عورتیں مردوں کو اپنی ادائیں نہ دکھائیں تو وہ نہ بہکیں۔ کیوں؟ مرد ذات اتنا ہی کمزور ہے، اتنی ہی طاقت نہیں ہے اس میں کہ وہ خود پر قابو رکھ سکے کسی غیر عورت کو دیکھ کر؟ اس لیے نبیل کو میں نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر کے دیکھنا چاہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سنسیئر ہے بھی کہ نہیں۔ وہ تو بے وفا نکلا۔ عورت بھی تو بے وفائی کر سکتی ہے۔ حال میں آنے کے بعد یاسمین بولتی چلی جا رہی تھی، اور جب بھی اس کی بات کو کاٹتے ہوئے شہزاد نے گہری سنجیدگی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے کہا کہ عورت دودھ کی دھلی ہوتی ہے۔ میں نے کب کہا کہ ہر مرد بے وفا ہوتا ہے؟ بے وفا تو وہ مرد ہوتا ہے جو خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، جو اپنی بیوی کے ساتھ امانت میں خیانت کرتا ہے، کسی دوسری عورت کی جانب راغب ہوتا ہے، اور میری نظر میں ایسے مردوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ تو کیا نبیل کی جان تم نے لی تھی؟ نہیں، مگر تم نے ابھی کہا یاسمین کہ ایسے مردوں کو تمہاری نظر میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، میں نے کہا، اور میں ایسا کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی جان نہیں لی۔ تو پھر کس نے لی؟ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے شہزاد۔ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے باتیں چلی، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی صاف طور پر ظاہر تھی، جبکہ شہزاد کے چہرے پر بھی افسردگی کے تاثرات تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی ایسا مرد بھی ہوگا جس پر میرا دل آئے گا، مگر وہ تم پہلے اور آخری مرد ہو جس پر میرے دل نے دستک دی تھی۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بھی مرد کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے جس نظر سے میں تمہیں دیکھتی ہوں، چاہتی ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن کبھی کسی سے نہیں ہوئی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر تو کبھی کسی سے ہوئی ہی نہیں، لیکن تم سے ضرور ہوگی کہ تم سے ہوئی ہے۔ اب میں چلتی ہوں۔ خیر، تم سکون سے سوچ لینا کہ تم میرے ساتھ اپنے اس رشتے کو آگے کی طرف بڑھاؤ گے، یا پھر یہ تعلق یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ میری زندگی کی ہر ایک حقیقت اب تمہارے سامنے رکھ چکی ہوں۔ اس کے بعد اب جو فیصلہ تم لینا چاہو وہ تم لے لینا۔ یاسمین نے نہایت افسردہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سب کہا، اور پھر وہ وہاں سے نکلتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے، جب ہی شہزاد کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ اس وقت شفا کے پاس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر پریشانی تھی اور کافی حیرانگی بھی۔ اسی وقت اس کے کانوں میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز گونجی جو گھر کے پچھلے حصے سے آئی تھی۔ اس نے شدید حیرانگی سے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا اور شفا کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھائے۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ اس نے نہایت بلند آواز میں یہ تمام الفاظ ادا کیے، کیونکہ وہ کسی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن چکا تھا، اور قدموں کی آہٹ بھی ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں، کون ہے وہاں پر؟ کون ہے؟ وہ نہایت غصے سے ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں اس کا نام پکارا۔ وہیں دوسری طرف یاسمین جو اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پر سامنے والے گھر میں لگے ہوئے کیمراز کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، اس نے حیرانگی سے کیمرے میں اس عورت کا عکس دیکھا جو نقاب کیے ہوئے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے وہاں پر گھوم رہی تھی، جو شاید نبیل کی طرح شہزاد کی جان لینے بھی آئی تھی، لیکن یاسمین ایسا کیسے ہونے دے سکتی تھی؟ اسی لیے حیرانگی سے اٹھی اور کسی کو فون ملاتے وہ سامنے والے گھر کی ایک چابی جو اس کے پاس تھی اسے لے کر اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن شہزاد ابھی تک جان نہیں سکا تھا کہ آخر اس کے گھر میں کون گھس آیا، اور وہ گھر کے دوسری طرف جانے ہی لگا تھا کہ اسی وقت ان قدموں کی آواز صاف طور پر سنائی دینے لگی، اور وہ عورت اس کے بہت قریب پہنچی جو اس پر حملہ کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ اس پر حملہ ہوتا شہزاد نے مڑتے ہوئے سختی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے میری جان لے سکتی ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ عورت سختی سے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہزاد نے بھی شدید سختی سے اس سے خنجر پکڑا اور دوسری جانب دھکیلا، جسے وہ کسی کے قدموں میں جا کر گری۔ اس نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے یاسمین کھڑی تھی، اور یاسمین کو دیکھ کر شہزاد کے چہرے پر بھی حیرانگی پھیلی۔ اٹھ! کیمرے سے تو وہ اس کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اب اس کی آنکھیں دیکھی تو ایسا لگا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس سے چھین چکی تھی۔ یاسمین نے سختی سے اسے اوپر کی طرف اٹھایا، اس کے چہرے پر سے جیسے نقاب ہٹایا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، حیا ہی تھی۔ حیا تو؟ شدید حیرانگی میں یاسمین کی طرف سے سوال کیا گیا، جبکہ شہزاد کے چہرے پر بھی حیرانگی پھیلی۔ ہاں میں۔ حیا
کوئی بات نہیں، اگر تم نے مجھے پہچان لیا، تم نے مجھے پکڑ لیا، اچھا ہوا، آج میں تم دونوں کی جان لے کر رہوں گی، تم دونوں مرو گے میرے ہاتھوں۔ حیا نے نہ ڈر ہوتے یہ تمام الفاظ ادا کیے۔ اس کی بات سنتے ہوئے یاسمین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا اور اس کے بالوں کو سختی سے دبوچا۔ تجھے کیا لگتا ہے تو مار سکتی ہے مجھے؟ تو نے میری بیٹی کی جان لی تھی، انتقام تو مجھے تجھ سے لینا تھا، لیکن دیکھ، خدا کا سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے، خود اس نے تجھے میرے پاس بھیج دیا، ورنہ میں تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکی تھی۔ خیر، مرنے والا خود موت کے قریب آ جاتا ہے، تو ہی تھی نا جس نے نبیل کی جان لی تھی۔ یاسمین شدید غصے سے اس کی طرف دیکھتے بولی، اور ابھی یاسمین کی بات پوری ہوئی تھی کہ حیا نے خود کو اس کے چنگل سے آزاد کروایا۔ ہاں، میں ہی وہی تھی جس تو نے یہ سب کچھ کیا تھا، میں نہیں کیا تھا یہ سب کچھ، اور اب تم مرے گی کیونکہ تو نے جان لی تھی جمشید کی۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، جمشید کی جان میں نے لی تھی، مگر وہ سیلف ڈیفینس کا کیس تھا، اور اس کی ساری حقیقت پولیس جانتی ہے، اور اب تمہاری ساری حقیقت بھی پولیس جان چکی ہے۔ انسپکٹر صاحب اندر آ جائیں، مجرم یہاں پر ہے، پکڑ کر لے جائیں اسے۔ چہرے پر شدید غصے کے تاثرات لیتے ہوئے یاسمین جب بولی تو شہزاد اور حیا دونوں کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات پھیلے، اور پولیس آتے ہوئے حیا کو پکڑ کر لے گی، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یاسمین نے جمشید کے علاوہ کسی کی بھی جان نہیں لی تھی، اور جمشید کو بھی اس نے صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے مارا تھا۔ حیا جمشید کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس کے کرایہ داروں پر حملہ کر کے ان کی جان لے رہی تھی، تاکہ ان سب کا الزام یاسمین پر آئے اور وہ سب اس میں پھنس جائیں اور اس کی زندگی برباد ہو جائے، مگر وہ یہ سب کر کے اس نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا تھا۔ آج یاسمین کی آخری خواہش کہ اس کی بچی کی قاتلہ کو بھی سزا دلوائی جائے، وہ بھی پوری ہو چکی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر سامنے کھڑے ہوئے شہزاد کی طرف دیکھا، جو بغیر کسی غصے کے تاثر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے اس کی جانب دیکھ کر اپنی نظریں جھکاتے گھر سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ یاسمین، وہ اسے پکارتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے جو کچھ سنا تھا، اس کے بعد اس کا جو رد عمل دیا، امید ہے کہ تم سمجھو گی کہ وہ غلط نہیں تھا۔ کوئی بھی ہوتا میری جگہ تو اس کا یہی رد عمل ہوتا۔ خیر، اس وقت میں تمہاری زندگی کے ایک بہت بڑے حصے سے واقف نہیں تھا، لیکن اس لمحے میں تمہاری زندگی کے ہر ایک حصے سے واقف ہو چکا ہوں۔ تم نے جو کچھ کہا، تم پر جو کچھ گزرا، تم نے کن کن چیزوں کا مقابلہ کیا، کیا کیا کچھ کھویا، سب کچھ جان چکا ہوں میں، اس لیے تم سے یہ کہوں گا کہ تم مجھے ہر حال میں قبول ہو۔ تمہارا ماضی، اسے بھلا کر تم ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہو میرے ساتھ۔ میں تمہارے ماضی کی ہر ایک بری یاد کو مٹا کر رکھ دوں گا۔ کیا تم میرے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرو گی؟ کیا تم اس لڑکے کے ساتھ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ محبت ہوئی، اپنی زندگی گزارنا چاہو گی؟ کیا تم میری بیٹی شفا کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی ماں بنو گی؟ شہزاد جب بولنا شروع ہوا تو پھر بولتا ہی چلا گیا، جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے یاسمین حیرانگی سے اس کی طرف دیکھی گئی، کیونکہ وہ ان باتوں کی امید نہیں کر رہی تھی۔ تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میری زندگی کے پہلے اور آخری مرد ہوگے جس پر میرا دل آیا ہے، اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے میں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ شفا کی ماں بنوں گی اور اسے ہر خوشی دوں گی۔ اور مجھے، یاسمین نے چہرے پر مسکراہٹ لیے یہ بات کی، اور اگلے ہی لمحے شہزاد کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چند دن کے بعد، آج صبح یاسمین اور شہزاد کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، اور ان دونوں کے گھروں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جانا تھا۔ یاسمین سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فاریہ کو بھی اس نے ایک اچھی جگہ نوکری دلوا دی تھی۔ اب ہر کسی کی زندگی میں خوشی تھی، اور کسی کی زندگی میں بھی ماضی کے پرانے غموں کی چھاپ نہیں تھی۔ یاسمین اس کمرے میں پہنچی جس کے بارے میں ابھی تک شہزاد کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے کیمراز چل رہے ہیں۔ تم ہمیشہ راز بن کر رہو گی، کوئی بھی نہیں جان پائے گا کہ تم یہاں پر تھے یا نہیں، کیونکہ اب تمہارے وجود کو مکمل طور پر بند کر دینے والی ہوں۔ کوئی تمہاری حقیقت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیتے ہوئے بولی اور چلتی ہوئی اسکرین کا مین سوئچ ہی آف کر دیا۔ اس طرح ہر کیمرے کی ریکارڈنگ بند ہوگی۔ یہ راز ہمیشہ ایک راز بن کے ہی رہے گا کہ یاسمین کس طرح جان پاتی تھی کہ سامنے والے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان کی حقیقتوں تک کیسے پہنچی تھی، ہمیشہ کے لیے ایک راز بن کر رہ جائے گا۔ یاسمین کمرے سے باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ بند کیا، تالا لگایا اور چابیاں دروازے کے نیچے سے کمرے کے اندر ہی پھینک دی۔ یہ گھر اب ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا تھا، کیونکہ وہ تو اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے والی تھی، اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کے ساتھ، جن کو اپنی زندگی میں پا کر وہ شدید خوش تھی۔
वो भी नीचे ही बैठी हुई थी कि उसी वक्त इसके कानों में किसी की आवाज़ गूंजी। उसने देखा तो शहजाद था। वो मुस्कुराकर खड़ी हुई। तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? बस कुछ नहीं, वैसे ही अंगूठी गिर गई थी, वही उठा रही थी। वो मुस्कुराकर बोलती उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैलाई। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है यास्मीन, एक ऐसी लड़की का इंतखाब जो मेरी ज़िंदगी में हर खुशी का बायस है। तो क्या फिर तुम चलने के लिए तैयार हो मेरे साथ, हमेशा के लिए, अपने माजी को इस जगह को छोड़कर मेरे साथ मोहब्बत की एक नई राह पर चलोगी, जहाँ ना कोई दुख होगा, ना जुल्म होगा और ना ही कोई बेवफाई होगी। शहजाद की तरफ से यास्मीन से सवाल किया गया तो उसने मुस्कुराकर सार हाँ में हिलाया। ज़रूर चलूँगी, हमेशा हमेशा के लिए। शहजाद ने इसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो यास्मीन मुस्कुराकर इसके हाथ पर अपना हाथ देती हुई इसके साथ चल दी और ये इनकी कहानी का एक हसीन इख्तिताम हुआ। वो यास्मीन जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख सहे थे, सब कुछ खो दिया था, अब ऐसा लग रहा था कि शायद ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई हैं, लेकिन उसकी माँ और उसके भाई की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता था। हाँ, मगर वो जहाँ पर भी होंगे उसकी ज़िंदगी को एक खुशहाल राह पर देखकर खुश ही होंगे। इसकी ज़िंदगी के हर गम का इख्तिताम हो चुका था और अब शुरुआत होनी थी तो सिर्फ़ और सिर्फ खुशियों की, मोहब्बत की। यास्मीन ने अपने भाई और माँ की मौत का बदला ले लिया था और इसका माजी ही था जिसने उसे ये सब करने पर मजबूर किया। लेकिन अब माजी की छाप को मिटाने के लिए उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ने शहजाद को इसका हमसफ़र बना दिया था। शहजाद की सूरत में उसने अपनी मोहब्बत भी पा ली और उसकी बेटी शिफा की सूरत में उसने अपनी खोई हुई बच्ची को भी पा लिया था। हर किसी को इसके किए का फल मिल चुका था और इन दोनों को अल्लाह के अलावा और कोई जुदा नहीं कर सकता था।